اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں سے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انعام کو، ان نعمتوں کو، ان فضلوں کو، ان درجات کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں انسان بنایا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، وہ مقصد میرے پیارے دوستو، بزرگوں، وہ کامیابی کا مقصد ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہم مقصد کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو سمجھ جاتے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر ہم سمجھ جاتے تو ضرور اوپر پورے کے پورے اترتے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے صبح کے وقت ایک نماز رکھی ہے۔ وہ نماز صبح کے وقت کیوں رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز جو پڑھی تو ایک ہی بار پڑھی۔ وہ ایک بار کیوں پڑھی؟ یہ ایک بار اس لیے پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو منانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس 2 رکعت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے گڑگڑانا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے اپنی حاجت روا اور مشکل کشا کرنا۔ اور اگر ہم کسی سے جتنے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کتنا پریشان تھے جب وہ جنت سے نکالے گئے، ان کو پریشانی بہت شدید ہوتی تھی کہ ہائے افسوس، اپنی غلطی اور کوتاہی کو کیسے اللہ کے سامنے رکھیں۔ جب 2 رکعت نماز کی حالت میں اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ادا پسند آ گئی ہے کہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ ان کو سکون میں دنیا میں رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ تو 2 رکعت پڑھا تھا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو منانے کے لیے 4 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 رکعت میں ان کو قبول کر ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کہ فجر کی نماز پڑھی تو چہرے کا نور، دل کا سکون، اطمینان اور ہر کام آسانی سے ہو جانا، یہ اللہ کی بندگی کرنے کے بعد ہوا۔ اللہ کی
بندگی کرنے کے بعد ہوا۔ اب اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر کے ظہر کی پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا انعام رکھا۔ سنیے میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک اس کو سکون ملتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے، وہ جہنم کی دھواں سے بچتا ہے، وہ جہنم کی شدید عذاب سے بچے گا۔ اور جو شخص ظہر کی نماز پڑھ کر کے عصر کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے، اللہ تبارک تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی ادا کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، رزق میں برکت کر دیتے ہیں، رحمت عطا فرمائی جاتی ہے اور اپنی مدد عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اس کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے، اپنی پناہوں میں لے رکھا ہے۔ ایسے شخص کو جس نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر سے لے کر عصر تک اس کو جہنم کی آگ تو کیا آگ کیا دھواں بھی اثر نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، غور تو کرو، غور کرو گے تبھی فکر آئے گا، اگر غور نہیں کرو گے تو فکر نہیں آنے والا ہے۔ جب عصر کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اللہ کی قدرت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کیا پتہ لگ جاتا ہے؟ کہ ذرا سے اونگ آئی اور اتنے میں سلطنت بدل گئی، اور پھر اس سلطنت کے بعد بدلنے کے بعد ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، کہ بازار گئے سکہ سے ان کو پکڑا گیا، سکہ سے، یہ تو فلاں زمانے کا ہے، یہ 100 سال ہو گیا پرانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا۔ اب وہ اپنی حقیقت بیان کرنے لگے کہ مجھ میں آیا تھا، مجھے ذرا سے ایک فکر آئی، ایک سوچ آئی کہ اللہ تبارک تعالی مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے، کیسا زندہ کریں گے۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ وہ ہے کہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جب جسے چاہے موت دے اور جب جسے چاہے زندگی دے، اور جب جسے چاہے عزت دے اور جب جسے چاہے ذلت سے بچا لے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رحمان اور رحیم پر ان کو یقین آ گیا۔ نبی ہیں، اگر یہ پتہ ہوتا تو ان کے دلوں میں بات نہ آتی۔ اور عصر سے لے کے مغرب تک وہ اطمینان سے رہتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اور پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اس حد تک حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے متحد پہاڑ تھے، صبر بہت کیا، اور ان کے جسموں پہ بہت بڑے بے پھوڑے اور پورا جسم زخم سے چور تھا۔ ایوب علیہ السلام جب کیا بات ہے، جب 2-3 رکعت نماز ادا کی، باندھا تھا 4 رکعت کی شکرانے کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانہ پڑھی، حضرت ایوب علیہ السلام 4 رکعت کی نیت باندھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 رکعت پہ ان کو بار بار بیٹھا دیا، وہ اٹھتے تھے لیکن بیٹھا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے ایوب تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہارے آتے تھے، تو وہ عشاء کی 4 رکعت نماز شکرانہ نماز کرتے تھے۔ اب یہ 4 اور یہ 5 وقت کی نماز، بیماری سے شفا ہونا، رحمت اور سکون ہونا نماز کے ذریعے سے، صبر کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مومن بن جاؤ، بالصبر والصلاۃ۔ جب تمہیں کوئی کام ایسے دشوار ہو جائے،
جس کو تم کو کرنے میں بھال ہو، مجبوری ہو، پریشانی ہو، تو سب سے پہلے نماز ادا کرو، اللہ سے خوب گرا کر مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کام کو بہت آسان کر دیں گے، ظالموں کو نست نابود کر دیں گے، تمہارے ہر فکر کو آسان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جب تھکے ہارے آتے تھے تو وہ اللہ کی شکر گزار میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آخر ایسا ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 5 وقت نماز فرض ادا کر دیا، اور جب فرض ہو گئی تو صحابہ کرام نے کہا مجھے اللہ سے مانگنے کا راستہ مل گیا، مجھے اللہ سے مانگنے کا راستہ مل گیا، اب میں اس راستہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو ایمان والو صبر کرو، اور صبر کے ساتھ نماز کی پابندی کرو، بغیر نماز صبر نہیں ہوگا، بغیر نماز دعا نہیں قبول ہوگی، بغیر نماز رزق حلال نہیں ملے گا، بغیر نماز تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، بغیر نماز تمہارے کاروبار میں خیر برکت نہیں ہوگی۔ ہاں وہ اور ہیں جنہوں کو تم، وہ اور لوگ ہیں جنہیں تم دیکھ کر کے یوں کہتے ہو یہ رام دین کون سا نماز پڑھتا ہے، تو رام دین کو جنت تو بھی نہیں ملے گی، رام دین کو اتنا انعام تو بھی تو نہیں ملے گا، تم رحمان ہو، تمہارا نام ہے عبد الرحمن، تم کو اللہ کے بندے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نماز کے ذریعے سے پسند فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سچائی کے ذریعے سے پسند عطا فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نماز کے ذریعے سے گھروں میں برکت عطا فرمائے گی، آپس میں محبت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، بزرگوں، وقت کے ساتھ چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹائم دیا ہے وہ وقت پہ تم مسجد پہنچ جاؤ، اللہ کی بلندی کو آواز دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کو بڑا سمجھو گے، اللہ کو واحد لا شریک سمجھو گے تو تمہارا ہر کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھا اور تم ادھر ادھر بھٹکے رہے کہ اللہ تو ہائی ہے، اللہ تو ہائی ہے لیکن ان سے بھی کچھ ہوتا ہے، تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اگر تم نماز پڑھ کر کے اور دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو گے تو تمہیں فوراً دھتکار کے بھگا دیں گے، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میری یہ بات دور تک پہنچانا ہے کہ وحدہ لا شریک۔ ہاں، بزرگوں کو لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اگر یہ بزرگ کے پاس ہم نہ جائیں تو بزرگ کی دعا لینا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، دیکھو یہ جتنے بھی بزرگ ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ ایسے بزرگ نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نمونہ پہ اپنی زندگی گزاری تو صحابی ہو گئی، اور اللہ صحابیوں سے راضی ہو گیا، اور ولی اللہ کے نبی، اللہ کا حکم، نبی کا فرمان اور صحابہ کرام کی محنت کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ ایمان لائے اور اوپر پورے چلے وہ ولی ہو گئے۔ ولیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، 1 نمبر تو جس طرح اللہ نے فرمایا، جس طرح اللہ کے نبی نے کیا، جس طرح صحابہ کرام نے کیا، اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیسا قبول کیا کہ تا قیامت تک ان کا نام لینے والا پوری دنیا میں زندہ رہے گا، اور ہر آواز میں ان کی ایک نثاری سامنے آئے گی کہ صحابہ کی طرح اور تعبیر کی طرح اور نبی کے فرمان کی طرح، اللہ کا حکم کی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس لیے آج ان کا نام دور دور تک مشہور ہے۔ اور دعا کے لیے
یوں کہ اور بزرگوں سے دعا کے لیے اس طرح کرا کرو، اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، خطاوار ہوں، قصوروار ہوں، اے اللہ یہ شخص تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اگر تیرا برگزیدہ بندہ نہ ہوتا تو دنیا میں اس کا نام نشان نہ ہوتا۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی محنت کرنے کے بعد صحابہ کرام کا نام کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ 1,24,000 میں سے صرف 10,000 مکہ مدینہ میں ہیں، باقی سب ادھر ادھر دین کے پھیلانے میں سب چلے گئے اور جہاں گئے وہیں دفن ہو گئے، اور آج بھی ہر جگہ نور برس رہا ہے، ہر جگہ رحمت برس رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر اس طرح دعا کرو گے کہ بزرگوں کے نیک اعمال کے صدقے تو فیض میں ہماری، اے اللہ تو اپنی رجا سے اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ نہیں کریں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کبھی نہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے جب محبوب کا نام آتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، محبوب پر درود شریف بغیر پڑھے محبوب کا نام نہیں رہے گا۔ جب تک محبوب کا نام آئے، اور محبوب کا نام آنے کے باوجود یعنی اس سے پہلے درود پاک پڑھتے رہو، روزانہ صبح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ صبح 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، روزانہ صبح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور میرے محترم دوستوں، اس ویڈیو کو غور سے سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ دوسرے تک پہنچانے میں داعی کا نام آ جائے تمہارا، اور داعی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچانے میں۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ بندے سے میری گفتگو کرتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور اس کی گفتگو یہاں پہ فرشتوں کے سامنے سب کے سامنے اظہار ہوتا ہے۔ اس بندے کی گفتگو، اس کے والدین کی گفتگو، ان کی والدہ کی گفتگو، ان کے اہل خاندان کی گفتگو ہوتی ہے۔ اے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر اپنی گفتگو فرشتوں کے میں کرانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اور صحابہ کرام کی گفتگو تم دنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرو، اور بھائیوں کے ساتھ اس طرح کرا کرو تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔